تین دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائے، ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا۔ لگا میرے لیے، کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت، ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ تو کون سی دعا پڑھنی آج کے بعد؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا پڑھنا؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لے۔
تو انشاءاللہ فائدہ، نفع اور بہت زیادہ۔ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم اجرنی من النار، اگر مجمع کے لیے اکٹھا پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، پڑھ لیں، تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اگر اس کو موت آ گئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے، آگ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تم فجر کی نماز پڑھو فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا۔ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو۔ یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ یہ دعا غصے کا علاج ہے۔ یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ بہت طاقتور علاج ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو، جیسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو، یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو۔
اس پہ 100% یقین. عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اس پہ 100% یقین. اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا. اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں. میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا. آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی. ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں. اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت. ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا. فرمایا جہاں 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع. اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت. سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع. اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا. اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا. مل کے سورۃ یاسین. فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے. اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے. سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا. اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے. کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں. یقین کامل ہے، پھر مانگنے کیا؟ سوچنا. جب سخاوت کی